بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اس پر فرشتے مقرر ہیں جو بڑے ہی سخت ہیں نہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم
ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے کہ اللہ جنہ تیرے بندے بندیاں تیری رضا دی خاطر گزرن والے رمضان دے مہینے دے روزے رکھے نے راتاں دے قیام کیتے نے اور اپنی حیثیت دے مطابق تیرے رستے خرچ کیتا ہے اے اللہ اپنے بندے اور بندیاں دے انہاں نیک اعمال نو قبول فرما اور جہنم تو آزادی اور جنت دا داخلہ نصیب فرما کیونکہ اصل کامیابی ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کہ جو شخص جہنم تو بچا لیا گیا اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا او ہوئی کامیاب ہے دیکھیے دنیا دا دستور کہ ایک وقت دے اندر ایک چیز بہت ہی قیمتی ہے اسی انہوں سنبھال کے رکھنے او دی بڑی حفاظت کرنے او دی بڑی دیکھ بھال کرنے جدوں اس چیز دی اہمیت ختم ہو جاندی ہے او چیز نکارہ ہو جاندی ہے چاہے او کنے ہی پیسے کیوں نہیں خریدی گئی اگر لوہے پتل تانبا اینا تو علاوہ کوئی چیزیں اسی انہوں بھی جلا کے راک کر دینے اور اگر کوئی دھا دے انہوں بھی پٹھی دے اندر پاکے او دی پہلی حالت تو بدل کے ایک دوسری حالت لیانا چاہنے غرض کہ جس چیز دی اہمیت ختم ہو جاندی ہے او دا مقصد پورا ہو جاندہ ہے اسی انہوں اگ دی نظر کر دینے بالکل اس طرح ہی سمجھئے کہ اللہ نے دنیا تے سانو اپنی عبادت واسطے بھیجیا اور ساڑی قیمت کتنی بڑھا دیتی کہ سانو فرشتیاں نالو بھی اعلیٰ کر دیتا اونی دیر تک جنی دیر تک اسی
اپنا مقصد پورا کریں گے تو مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان نو دنیا تے بھیجن دا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، اور اگر اسی عبادت نہیں کریں گے تو پھر اسی اپنا مقصد کھو چکے ہیں۔ ساڑی حیثیت جیڑی ایک وقت فرشتہ تو بھی اوپر سی، اگر اسی اللہ دی نافرمانی دی زندگی گزارا گے تو پھر ساڑی حیثیت اس کچرے دی طرح یہ کہ جنوں اسی آگ دی نظر کر دینے ہیں۔ تو اس بات نو سمجھئے کہ اگر اساں بھی اپنے رب دی عبادت نہ کیتی، دنیا تے آن دا مقصد پورا نہ کیتا، تو کل قیامت والے دن اللہ نے ساڑھے واسطے بھی اگ تیار کی تھی، جنوں جہنم کیا جاندہ ہے۔ او اگ کتنی خطرناک آگے، دنیا دی اگ کتنی تیز آگے کہ اس اگ دے اندر لوہا، تانبا، سلور، سونا، سٹیل، ہر چیز پگھل جاندی ہے، بس نہیں پگھلدا تو پتھر نہیں پگھلدا۔ اللہ نے جیڑی اگ تیار کر کے رکھیے اپنے نافرمانہ واسطے، وہ اگ کتنی تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگ دی وضاحت فرمائی کہ وہ اگ مختلف رنگ بدل کے اس وقت سیاہ ہو چکی، اور اس اگ دی کیفیت کیے اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والیوں، اللہ دی طرفوں حکم مل رہے ہیں، فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ نو بچا لو اور اپنے گھر والیاں نو بچا لو۔ کس چیز تو بچانا ہے؟ نارن، اس آگ تو بچا لو، وقود الناس والحجارہ، جدا بالن جدا ایندھن، کوئی لکڑی نہیں جے، کوئی تنکا نہیں جے، کوئی کاغذ نہیں جے، کسی قسم دا کوئی بوسا نہیں جے، بلکہ فرمایا وقود الناس والحجارہ، جدا ایندھن جدا بالن پتھر تے انسان ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جدے اتے اللہ نے بڑے سخت فرشتے مقرر کر دیتے نے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اپنے اللہ دے حکم دی نافرمانی بھی نہیں کر دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ دی طرفوں حکم مل دے اس حکم تے عمل کر دینے۔ او آگ جیڑی اللہ نے اپنے نافرمانہ واسطے تیار کیتی ہے، او کتنی سخت آگے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگ اور اس جہنم دا نقشہ اپنی پیاری مبارک زبان نال بھی کھچے. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے لوگ کل قیامت والے دن ناکام و نامراد ہوں گے انہاں نوں جہنم وال چلایا جائے گا. انہاں دے چلن دا منظر بھی اللہ قرآن مجید دے اندر بیان کر دینے. اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ. جدو جہنمی جہنم وال چلائے جان گے جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے جہنم دے دروازے دے کھول دربان کھڑا کر لیں گے آکن گے او ظالمو اے جتے جا رہے ہو اس بری جگہ تو ڈران والا تو آڈے کول کوئی نہ آیا. اقرار کرن گے کیوں نہیں ساڈے کول ڈران والے آئے. اساں جواب کی دیتا کہ تواڈے تے پلے اپنے کچھ نہیں سانو کی ڈران دیو. اینا گناہگار کناں نال ایک بندے دے منہوں میں خود سنے او بڑی دیدہ دلیری نال کہہ رہا ہے کہ اے نمازی اے نعوذ باللہ داڑیاں والے اگر اے جنت چلے گئے تے ساڑھے دے چھالا مار دے جا. کیسی ہیں خوش فہمیاں بلکہ غلط فہمیاں. حالانکہ اور اتھو تک کہن والے افراد بھی نے کہ یار کدی جہنم پڑے گی بھی نہیں. کیسی دیدہ دلیریے اور کیسی ہٹ درمیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو نافرمان جہنم دے اندر چلے جان گے اللہ سانو سارے انو جہنم تو محفوظ فرمائے. جہنم کوئی خالہ جی دا گھر نہیں بلکہ جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ جہنم دے بعض حصے بعض کو لو پناہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اللہ نے شکایت کی تھی کہ اللہ بعض میرا کھائی جا رہا ہے منو کچھ اے دے اندر آسانی دیتی جائے. اللہ نے جہنم نو 2 سانس عطا کر دی. ایک سانس گرمی دی شدت دی شکل دے اندر اور ایک سانس سردی دی شدت دی شکل دے اندر. اگر گرمی دی شدت ہے تو بھی جہنم دا منظر اور اگر سردی دی شدت ہے تو بھی جہنم دا منظر. آج دیکھ لئیے کہ دنیا تے جیڑے علاقے منفی 50 ڈگری تے پہنچے نے انہاں دے اندر زندگی کی کہ ہر جگہ تے برف دا منظر ہے
اتھوں تک حالات خراب نے کہ اگر وہ بندہ تھوڑی دیر سردی دے اندر رہ جاندہ ہے او دے آدھائی چڑھ جاندہ. جہنم دا منظر ہے تو دیکھیے کہ جہنم کیسی بری چیزیں اور کیسی خطرناک چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقا علی اہل النار الجوع، جہنمیانو اللہ پوکھ پا دین. او پوکھ بھی عذاب تو کم نہیں ہوگی. جدو پوکھ اور پیاس دی شدت ہوے گی فَيَسْتَغِيثُونَ، اللہ کو لو کچھ منگن گے. فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِّن ذَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوع، جہنم یانو کھانا پیش کیتا جائے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے اندر تشہد وچ بیٹھ کے جہنم کو لو اللہ دی پناہ مانگتے. سان تے پتہ ہی نہیں نا کہ پہلا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں. اگر پڑھیے تو اس نماز وچ کی مانگنے پہ اللہ ماشاء کوئی پتہ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم تو پناہ مانگ دے سانو تے اے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اسی نماز چھڑی جا رہے ماں انجام کیے ساڈا انجام کیے. اللہ فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. جنتی جہنمی آپس تکرار کر رہے ہوں گے. جنتی جہنم والے انو پوچھن گے کیونکہ شکلہ تو پہچان لیں گے کہ ایتے ساڑھے محلے دار نے، ساڑھے کول رہن والے نے، ساڑھے عزیز و اقارب نے. پوچھن گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرمانو پوچھن گے تسی جہنم دے اندر کس طرح آ گئے. انہاں دا پہلا جواب کی ہوئے گا لم نک من المصلین. کی جواب ہے اے نہیں کہیں گے اسی چور ساں، اسی ڈاکو ساں، اسی زانی ساں، شرابی ساں، حق کھون والے ساں. بڑے بڑے جرم نے انہاں چو کسے جرم دا کوئی ذکر نہیں کرن گے. سب تو پہلا جرم جہنم جاندہ جڑا جہنمی ذکر کرن گے لم نکو من المصلین کہ ایسی نماز نہیں سا. اور پھر وہ لوگ جیڑے اپنے مال تے سپ بن کے بہ گئے نے، مال دا حق ادا نہیں کر دے، مال دی زکاة ادا نہیں کرتے، انہاں دا انجام کی ہوئے گا. اللہ فرمان دینے یوم یعما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم ما كنتم تكنزون.
جس مال دے اتے سپ بن کے بیٹھ گیا ہے، پر آپ کا مر رہا تو مر رہا، کوئی پرواہ نہیں۔ گلی محلے دے اندر عزیز و اقارب پک نال مر رہے تے کوئی پرواہ نہیں۔ اے مال جمع کر کے اپنے کول سمیٹ رہے، ایسے ہی مالوں کل جہنم دے اندر تپایا جائے گا، جہنم دے اندر انہوں گرم کر دیتا جائے گا۔ یوم یعما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ ایسے مال دے نال اے دی کمر دے اتے اے دیاں سیڈاں تے داغ دیتا جائے گا۔ جدو چیخو پکار بڑھ جائے گی، چیخو پکار آسمان تک جا رہی ہوئے گی، جواب ملے گا آدھا ما کنزتم لانفسکم، اے ہوئی ہے جڑا مال تسی اپنے واسطے جمع کر دے رہے ہو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس مال جمع کیتے دا مزہ چکھو۔ عرض کر رہا سا کہ جہنم دی ہولناکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیاں نو کھانا پیش کیتا جائے گا۔ او کھانا کی ہوئے گا؟ تھور دا کھانا۔ تھور دیکھے آساں، ایک ڈنڈا تھورے اور ایک چھتر تھورے کہ او دی ہر جگہ دے اتے کانٹے لگے۔ جہنم دے اندر وہ کھانا پیش کیتا جائے گا، اور وہ دنیا والا تھور نہیں ہوئے گا، وہ بڑا خطرناک تھور ہوئے گا۔ کھان کے او دے نال اس تو بعد وہ گلے چ اٹک جائے گا، پانی منگے پانی منگن گے، پانی پیش کیتا جائے گا، جہنم دا خولدہ ہویا پانی، بلکہ جہنم یدی پی پیش کر دیتی جائے گی۔ جہنمی دا خون اور پیپ کھولتی ہوئی پیش کر دیتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاس دی شدت اینی ہوئے گی جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ پیاس اور بھوک بھی عذاب تو کم نہیں ہوئے گی۔ جدو اس طرح پیالہ قریب کرے گا جہنمی، اس مشروب دی اینی تپش ہوئے گی، اینی سختی ہوئے گی کہ جدو منہ دے قریب کرے گا اوپر والا ہوٹ سکڑ کے دماغ تک چلا جائے گا، نیچے والا ہوٹ سکڑ کے ناک تک چلا جائے گا، پر پھر بھی پیاس دی شدت دا عالم میں ہوئے گا کہ سارا جام پی جائے گا، اور وہ دے پین دے نال نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیاس دی شدت نال گٹا گٹ پی جائے گا، سارا اندر گل سڑ کے پخانے دے رستے خارج ہو جائے۔ آئیے اللہ دے فرامین تے غور کریے۔ اے زندگی، عارضی زندگی، ایدہ کوئی بھروسہ نہیں، اور سانو اپنا مقصد جاننا ہوئے گا کہ ایسا نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن اسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر مجرم دی حیثیت میں کھڑے ہیں، اور اگر اسی مجرم دی حیثیت نال کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔
الذین اتخذوا دینہم لغوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اللہ دوسرے مقام تے فرماندے نے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ جہنمی جنتیاں نو آکھن گے کہ ساڈی پیاس دا حل کرو، ساڈے کھانے دا بندوبست کرو، جو اللہ نے تانوں نعمت عطا کیتیاں نے سانوں بھی دے دیو، کیونکہ دنیا تے اساں لوگاں نو ترسدیاں دیکھیا پر ساڈے دل وچ خیال نہ آیا، اور آج اپنی واری آ گئی ہے خود جہنمی جنتیاں کولو کچھ کھان نو منگ رہے نے کہ جو اللہ نے تانوں رزق عطا کیتا ہے وہ سانوں بھی دے دیو۔ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا کہ اللہ نے تواڈے تے او نعمتاں حرام کرا دے۔ کنہ لوکاں تے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہاں نے دین نو کھیل تماشا سمجھے، اور دنیا کی زندگی نے ایسا توکھچ پایا کہ اللہ ہی بھول گئے۔ آج دیکھیے ساڈے حالات کیوں نے کہ سانو اللہ ہی یاد ہی نہیں، تے جہنمیاں نو جواب وچ اے جواب ملے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ جس طرح تسی اس قیامت والے دن نو بھول گئے سو آج اسی تھانوں بھی بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جدو پیاس لگے گی پہلا تے شنوائی نہیں ہوئے گی، جہنم دے داروغے کول جان گے آکھن گے ساڈی شنوائی تے کروا دے، ساڈی تے گل بھی نہیں سنی جا رہی، کیونکہ دنیا تے ساڈے اشارے نال سب کچھ چلدا سی، اج نہ ساڈی جاہو جلال رہا، نہ ساڈی بادشاہت رہی، نہ ساڈا مرتبہ مقام رہا۔ آج تے اسی ایک مچھر دے پردے تو بھی ہلکے ہو چکے، سنی جائے گی، فرشتہ آکھے گا اپنے اللہ نو پکارو، اللہ نو پکارن گے، اور اینا کو کہ جڑا اونا دا فرشتے نو کہنا جواب ملنا ہزاراں سال انتظار ہوئے۔ دیکھیے پیاس دی شدت ہوئے ایک پل نہیں گزردا، لیکن جہنم دے اندر جدو جہنم دی ہولناکی دے وچ پیاس دی شدت ہوئے گی تے منگن گے، اونا دے منگن اور ملن دے درمیان 1000 سال دا فاصلہ ہوگا، اور اسی سوچتے ہوا گے کہ کیا اتنی بری حالت دے نال جہنم وچ موت نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت نو ایک شکل دے کے جنت اور جہنم دے درمیان ذبح کر دیتا جائے گا اور اعلان کر دیتا جائے گا کہ اے جنتیو اے جہنمیو آج موت نو بھی موت آ گئی، جہنمیوں نو بھی موت نہیں آئے گی، جنتیوں نو بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر دا جسم
اللہ اتنا بڑا بنا دیں گے وہ دی داڑ ایڈی بڑی ہوئے گی جی میں احد پہاڑ ہو گئے، تاکہ نہ جلے نہ ختم ہوئے اور نہ ایدی خلاصی ہو۔ تو آئیے ساڑی حیثیت کیے اسی آگ تو دور دی بات موسم دی توپ بھی برداشت نہیں کرتے، اسی اس آگ دا مقابلہ کس طرح کرا گے؟ اس آگ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، دنیا دی آگ دا مقابلہ نہیں تو جہنم دی جیڑی کئی گنا دنیا دی آگ نالو تیز ہے کہ جیڑی پتھر بھی گال دے گی۔ دنیا دے اتے سب تو تیز آگ اس پٹھی دیئے جس پٹھی دے اندر سٹیل گالیا جا، لویا بھی نہیں سٹیل لیکن اوتھے بھی او دے چاروں طرف پتھر رکھے نے کہ دنیا دی آگ جیڑی سٹیل پگلا رہی ہے او پتھر نو نہیں پگلان دی، جہنم دی آگ پتھر نو میں پگلا دی۔ تو آئیے انہوں کوئی افسانہ نہ سمجھئے، اے اللہ دا قرآن ہے، خود اٹھا کے دیکھئے کئی ایسے مقام تھے اللہ نے جہنم دا منظر پیش کر دیا تاکہ سانو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ تو آئیے اپنے فرائض نبھائیے، جو اللہ نے ساڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے وہ پوریاں کریے۔ اگر اسی نماز پڑھیں گے تو کسی دے سر احسان نہیں بلکہ اپنا جہنم تو چھٹکارے دا سامان ہے۔ تو کل قیامت والے دن کوئی ایک نیکی بھی دین واسطے تیار نہیں ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایتھے سانو اپنے خاندان دا مان، اپنی برادری دا مان، اپنے کنبے قبیلے دا مان، اپنے بھائیاں دا مان، اپنے عہدے دا مان، اوتھے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ اے بندہ اپنی ماں کو لو، اپنے باپ کو لو، اپنی بیوی کو لو، اپنے بچیاں کو لو، ڈردہ چھپ رہا ہوئے گا کہ کتے میرے کو لو ایک نیکی نہ مانگو۔ آج جس دیکھی نو اسی بالکل کوئی پرواہ نہیں دیں دے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جہنم دی آگ تو بچو پاویں توانو ادھی کھجور دے کے بچنا پڑ۔ ادھی کھجور دا مطلب کہ اگر تسی ادھی کھجور اللہ دے رستے صدقہ کر دیں دے ہو اور اللہ دی رضا واسطے تواڈے واسطے جہنم وچ رکاوٹ بن جائے، اللہ مہربان بڑا ہے، بس اللہ تے بہانے تلاش کر دے کہ میرا بندہ تھوڑا جا میرے ول آوے میں او دے ول زیادہ آواں گا۔ آئیے اللہ کوئی دشمن نہیں، اللہ 99 ماواں جنہ پیار کر دے۔ تو دنیا دی ماں کیا اپنے بچے نو اپنے ہاتھ وچ آگے سٹ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں سٹ دی۔ تو اللہ کی میں اپنے بندے نو آگے چھٹے گا؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، پر اسی کچھ کریں گے، اگر اسی کچھ نہ کیتا تو پھر سوائے پچھتاوے دے کچھ نہیں ہوئے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو جہنم تو آزادی اور جنت داخلہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔